بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں نے ماضی مطلق کی بحث کا بیان کیا تھا۔ ای ہما کی گفتہ شد بحث ماضی مطلق بود۔ یہ تمام جو کچھ کہا گیا بحث ماضی مطلق کی تھی۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور اس بات کا لحاظ نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، کتنا زمانہ گزرا ہے۔ جیسے نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس زمانے میں مدد کی، کتنا زمانہ گزرا ہے۔ اب اگر آپ دوسرے اقسام سے ماضی سے دوسری قسمیں بنانا چاہیں، یعنی کہ ماضی قریب وغیرہ، تو کیسے بنائیں گے؟ چوں خواہی کہ اقسام دیگر از ماضی قریب و بعید و استمراری و احتمالی و تمنائی بنا کنی۔ جب آپ ماضی سے دوسری قسمیں بنانا چاہیں، یعنی کہ ماضی قریب اور ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ماضی قریب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پس اگر لفظ قد برائے تقریب است بر ماضی مطلق داخل کنی ماضی قریب شود، تو لفظ قد جو قریب کے لیے ہے ماضی مطلق پر داخل کر دیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے نصرہ سے قد نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی ہے۔ و اگر لفظ کانا در اولش در آری ماضی بعید گردد، اور اگر لفظ کانا ماضی مطلق کے شروع میں داخل کر دیں تو ماضی بعید بن جائے گا۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے فعلا سے کانا فعلا، اس ایک مذکر نے کیا تھا۔ وچوں آ را بر مضارع داخل کنی ماضی استمراری شود، اور جب اسی لفظ کانا کو مضارع پر داخل کر دیں گے تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے یکتبو سے کانا یکتبو، وہ لکھتا تھا۔ وَإِن بیشتر است وگاہ دخول آ بر ماضی مطلق نیز ہمی فائدہ دہد، اور ایسا زیادہ تر ہوتا ہے، اور کبھی لفظ کانا کو ماضی مطلق پر داخل کرنے سے یہی فائدہ ملتا ہے۔ لیکن لفظ کانا دری ہر دو ماضی لیکن لفظ کانا دری ہر دو ماضی در تثنیہ و جمع و تذکیر و تانیث و خطاب و تکلم مطابق ضمائر مدخول خود باشد۔ لیکن لفظ کانا ماضی اور مضارع میں تثنیہ، جمع مذکر، مؤنث مخاطب اور متکلم میں اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق ہوتا ہے۔ لفظ کانا ماضی پر آئے یا مضارع پر، بہر صورت اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے کانا خود ایک فعل ہے، اسے ماضی مطلق کے ساتھ لگا دیں گے تو ماضی بعید کا معنی دیتا ہے، اور مضارع کے ساتھ لگا دیں گے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ جیسے کانا فعلا سے کانا یفعلو،
کانا کے بھی 14 صیغے آتے ہیں. گردان یہ ہے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. و اگر لفظ لعلما بر ماضی مطلق در آری ماضی احتمالی گردد. اور اگر لفظ لعلما ماضی مطلق کے شروع میں لے آئیں تو ماضی احتمالی بن جائے گا. ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک معلوم ہو، جیسے فعلا سے لعلما فعلا، اس ایک مذکر نے کیا ہوگا. وچوں لفظ لیتما در اول آن داخل کنی ماضی تمنائی شود. اور جب لفظ لیتما ماضی مطلق کے شروع میں داخل کر دیں تو ماضی تمنائی بن جائے گا. ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو معلوم ہو، جیسے نصرا سے لیتما نصرا، کاش اس نے مدد کی ہوتی. باقی صیغوں کا ترجمہ بھی اسی طرح کر لیجئے. اور لفظ لیتما سارے صیغوں میں ایک سا رہتا ہے، جیسا کہ لفظ لعلما سارے صیغوں میں ایک سا رہتا ہے. پس ہر یک ازیں بر چہار گونا است. پس ہر یک ازیں بر چہار گونا است. پس ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. مثبت، منفی، معروف اور مجہول. ونیز از ہر یک 14 صیغہ برمی آیت. پھر ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں. پس ازیں حساب جملہ صیغ ہائے ماضی سے صد وسیع و شش. لہذا اس حساب کے مطابق ماضی کے سارے صیغے 336 ہو جائیں گے. ان تمام کو یاد رکھنے کے لیے ایک جدول تیار کیا گیا ہے جو اس جگہ صاحب کتاب نے تحریر فرما دیا ہے. اس کو سمجھ لیں.